کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پھل ہے جسے دنیا پھلوں کا بادشاہ کہتی ہے؟ ایک ایسا پھل جو صرف ذائقہ نہیں بلکہ ہزاروں سال کی تاریخ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ یہ کہانی ہے اس پھل کی جس نے بادشاہوں کے باغات سے لے کر عام گھروں تک راج کیا۔ جی ہاں، گرمیوں کی بات ہو اور آم کا ذکر نہ آئے یہ ممکن ہی نہیں۔ گھروں میں آم کا انتظار ویسے ہی کیا جاتا ہے جیسے کسی خاص مہمان کا۔ بچے ہوں یا بڑے سب اس کے دیوانے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آم کو واقعی پھلوں کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ یا اس کی ہزاروں سال پرانی تاریخ، آخر کیا چیز اسے سب سے خاص بناتی ہے؟ ویسے تو آم سبھی لوگ کھاتے ہیں مگر اس کی اصل کہانی بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ آم کی کہانی شروع ہوتی ہے جنوبی ایشیا سے، خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے سرسبز علاقوں سے، جہاں اس کی کاشت تقریباً 4000 سال پہلے شروع ہوئی۔ قدیم زمانے میں آم کو صرف ایک پھل نہیں بلکہ خوشحالی اور محبت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مندروں اور تقریبات میں آم کے پتوں کا استعمال کیا جاتا تھا جو آج بھی کئی ثقافتوں میں جاری ہے۔ روایات کے مطابق گوتم بدھا کو آم کے باغات میں وقت گزارنا پسند تھا جہاں وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے تھے۔ بعد میں مغل دور میں آم کو خاص اہمیت ملی۔ بادشاہ اکبر نے بہار میں ایک وسیع آم کا باغ لگوایا جسے لاکھ باغ کہا جاتا ہے، جس میں 1 لاکھ سے زیادہ آم کے درخت تھے۔ لکھی باغ یا لاکھ باغ کی اصطلاح سے مراد آم کا ایک مشہور باغ ہے جسے مغل بادشاہ اکبر نے بہار، ہندوستان میں دربھنگا کے قریب لگایا تھا۔ اس کا نام لاکھ رکھا گیا کیونکہ اس میں 1 لاکھ آم کے درخت تھے۔ یہ باغبانی کی تاریخ کا ایک شاندار کارنامہ مانا جاتا ہے۔ پھر وقت آیا جب آم نے سرحدیں پار کی۔ پرتگالی تاجروں نے اسے دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچایا اور یوں آم میکسیکو، برازیل، فلپائن سمیت کئی ممالک میں مقبول ہو گیا۔ آج دنیا بھر میں آم کی پیداوار کروڑوں ٹن تک پہنچ چکی ہے۔ آم کی اقسام کی بات کریں تو ہر قسم اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ الفونسو اپنی مٹھاس اور خوشبو کے لیے مشہور ہے، چونسا اپنی رس بھری لذت کے لیے، جبکہ لنگڑا اور دسہری بھی بے حد مقبول ہیں۔ کچھ آم کھانے کے لیے بہترین ہوتے ہیں جبکہ کچھ خاص طور پر جوس بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آم صرف ذائقے تک محدود نہیں، اس میں وٹامن اے آنکھوں کے لیے مفید ہے، وٹامن سی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، جبکہ فائبر نظام ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور اسی لیے ماہرین غذائیت بھی اسے اعتدال کے ساتھ کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں آم ایک عالمی کاروبار بن چکا ہے۔ ہندوستان دنیا میں سب سے زیادہ آم پیدا کرتا ہے، جبکہ پاکستان بھی اعلیٰ معیار کے آم برآمد کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ آم سے جوس، شیک، آئس کریم، کیک، حتیٰ کہ مسالے دار اچار بھی تیار کیے جاتے ہیں جو دنیا بھر میں پسند بھی کیے جاتے ہیں۔ آم کی برآمدات سے کئی ممالک کو معیشت میں فائدہ ہوتا ہے، جبکہ آم سے جوس، اچار، آئس کریم اور مختلف قسم کے میٹھے بھی بنائے جاتے ہیں۔ اب بات کریں گے جبل پور کی۔ جبل پور میں آموں کو VVIP سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے۔ جبل پور کے ہینوتا گاؤں میں واقع مہاکال ہائیبریڈ مینگو آرچرڈ میں دنیا کے مہنگے ترین میازہ آموں کی حفاظت کے لیے سخت انتظامات کیے جاتے ہیں۔ یہاں باغ کی نگرانی کے لیے جرمن شیفرڈ کتوں کو تعینات کیا جاتا ہے، CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جاتی ہے اور 24 گھنٹے سیکیورٹی گارڈ یہاں پر تعینات رہتے ہیں۔ یہ خصوصی آم جاپان سے تعلق رکھتے ہیں اور عالمی منڈی میں ان کی قیمت تقریباً 2.5 لاکھ روپے فی کلو تک پہنچ جاتی ہے، جس کے باعث ان کی حفاظت غیر معمولی سطح پر کی جاتی ہے۔ باغ میں ہر آم کو الگ سے کور کیا جاتا ہے تاکہ اسے موسم اور کیڑوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ماہرین کے مطابق کاربائڈ سے پکائے گئے آم قدرتی طریقے سے نہیں پکتے بلکہ ان میں موجود کیمیکل انسانی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔
इन आमों को खाने से सर दर्द, चक्कर आना, मतली, मैदे की खराबी और बाज़ सूरतों में आसाबी मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। तवील अरसे तक ऐसे फलों के इस्तेमाल से जिगर और गुर्दों पर भी मनफी असरात पड़ने का खदशा जाहिर किया जाता है। गर्मियों के मौसम में जहां आम की मांग उरूज पर होती है, वहीं बाजारों में जल्दी पकाने के लिए एक खतरनाक तरीका भी ज़ेरे बहस आता है, जिसमें कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। यह केमिकल आम को जल्दी पीला और बज़ाहिर पका हुआ दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस पर कई ममालिक में पाबंदी आयद है, जिनमें इंडिया भी शामिल है। माहिरीन के मुताबिक कार्बाइड से पकाए गए आम कुदरती तरीके से नहीं पकते, बल्कि उनमें मौजूद केमिकल इंसानी सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इन आमों को खाने से सर दर्द, चक्कर आना, मतली और मैदे की खराबी और बाज़ सूरतों में आसाबी मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। तवील अरसे तक ऐसे फलों के इस्तेमाल से जिगर और गुर्दों पर भी मनफी असरात पड़ने का खदशा जाहिर किया जाता है। हुक्काम और माहिरीन बार बार ये ताकीद करते हैं कि सारिफीन फल खरीदते वक्त मोहतात रहें और ऐसे आमों से बचें जिनमें गैर फितरी चमक या गैर मामूली जल्दी पुख्तगी नजर आए। सारिफीन फल खरीदते वक्त मोहतात रहें और ऐसे आमों से बचें जिनमें गैर फितरी चमक या गैर मामूली जल्दी पुख्तगी नजर आए। महफूज तरीके से पकाने के लिए जदीद और कुदरती तरीके जैसे एथिलीन गैस का इस्तेमाल ज्यादा महफूज समझा जाता है। सेहत के माहिरीन का कहना है कि अगरचे आम एक ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है, लेकिन गैर महफूज तरीके से पके हुए आम इसके फवायद को नुकसान में बदल सकते हैं। इसलिए एहतियात और आगाही ही बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ है।